کہ الرؤوف وہ ہستی، وہ سراپے مہربان ہستی جس کی رحمت اور جس کی شفقت کی کوئی انتہا نہیں، انتہائی کامل شفقت والا، اس کو الرؤوف کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی اگر باہر رہ گیا جنت سے اور اندر چلا گیا جہنم کے تو محرومی ہے، بدبختی ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رؤوف سے متعلق اگر ہم سلف صالحین کے اقوال دیکھیں، انہوں نے کیسے سمجھا اس نام کو، تو امام زجاج کہتے ہیں کہ رافت اور رحمت ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض کے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے۔ رافت مہربانی کے بعد والا درجہ ہے۔ اگر کوئی رحیم ہو تو کہا جائے گا فلان رحیم، جب اس کی صفت رحمت بڑھ جائے تو اسے رؤوف کہتے ہیں۔ جی، ان الرافت والرحمت واحد وقد فرقوا بینہما ایضا وذلك ان الرافت هي المنزلة الثانية يقال فلان الرحیم فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف، یعنی یہاں یہ سمجھ آگئی کہ رؤوف رحمت سے اوپر کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سے امام حلیمی فرماتے ہیں وہ ذات جو اپنے بندوں پر آسانی اور مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ رؤوف جل جلالہ اپنے بندوں پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی طاقت بندوں میں نہ ہو، بلکہ جو کام ان کی طاقت میں ہے اس سے بھی کم ذمہ داریوں کا ان کو مکلف بنایا جاتا ہے، یعنی جو وہ کر سکتا ہے اس سے بھی کم کی ہی توقع کی جاتی ہے اور اس سے کم ہی بوجھ ڈالا گیا۔ قربان جائیے اس رؤوف کی مہربانی پر، اس کی عطاؤں پر، کہ اس نے گناہوں سے بچنے پر اور نیکیوں کے کرنے پر بے شمار اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بندوں کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ عطا کرے یا نہ کرے، لیکن الرؤوف نے بے شمار ثواب اور اجر عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو الرؤوف وہ ہستی ہے جو آپ کے لیے ہمیشہ آسانیاں چاہتی ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔